پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو کراچی کی جماعت ہے، اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے۔ میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پاک میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشنز ملک بھر کی جو اصلاح ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں۔ میں پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہوں، تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں، میں بلوچستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت نے 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین آمروں کو بگایا ہے۔ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے ہر طبقہ کا حقوق دیا، ہر طبقہ کو تحفظ دیا، ہر طبقہ کو معاشی انصاف دلوایا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو، اس قوم کو مزید بانٹتا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جوڑتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ جب بھٹو شہید نے 55 سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند کیا، اس ملک کا، اس قوم کا قیادت سنبھالا، تو ہم ایک ٹوٹے ہوئے ملک تھے، دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک جنگ ہارنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا۔ ایک ہارا ہوا ملک کو امید دلوایا تھا، ایک ہارا ہوا قوم کو اپنا پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے،
90,000 جنگی قیدی اس ملٹری فیلئر کے بعد ہمارا دشمن کے قید میں تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا سیاست سے، اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے وہ 90,000 جنگی قیدی پاکستان واپس لے آئے، پاکستان میں اپنے گھر میں واپس لے آئے. 5,000 مربع کلومیٹر زمین جنگ کے ہارنے کے بعد ہمارا دشمنوں کے قید میں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے، اپنی سیاست سے وہ ہارا ہوا 50,000 مربع کلومیٹر جو زمین تھا وہ پاکستان کے قبضہ میں واپس لے کر آئے. ایک گولی نہیں چلایا. 5,000 مربع کلومیٹر پاکستان کو واپس دلوایا. اور آج اسی سرزمین سے کالا سونا تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور فیصل آباد کے جو انڈسٹریز ہے وہ اسی سرزمین کا کولا سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہمیں ایک سرزمین بے آئین تھا. جب سے پاکستان بنا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارا آئین کیا ہونا ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جوڑا تھا. ہمارا اسلامی جمہوری متفقہ آئین بنا کے دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا، نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا، نہ صرف مجھے اور آپ کو آئینی حقوق دلوایا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے، یکجہتی کا سیاست کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا. آج کل ہم اپنا ووٹ کے حق جو ہے ابھی ٹیک آور رائٹ ٹو ووٹ فار گرانٹڈ، مگر جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا تب تک صرف امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے. جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہی ووٹ ڈال سکتے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا، ووٹ کا ہتھیار دیا. آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن نے جی بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا. اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا، زمینداروں کا راج تھا، اشرافیہ کا راج تھا. آپ نے جی بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوامی راج قائم کیا. بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا. بے زمین ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. مزدوروں کو، محنت کشوں کو
لیبررز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا، ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج، یہ سب بھٹو شہید کے کارنامے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے کارنامے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مزدور ہو، کسان ہو، محنت کش ہو، تو ان کے لیے ایک ہی نعرہ ہے، نعرے 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 بھٹو۔ اس ملک کے نوجوانوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس ملک کے نوجوانوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حق دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کا حق دلوایا، ملک کے چاروں کونوں میں شاندار تعلیمی ادارے کھڑے کیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونین سازی کی، طلبہ کے یونین سازی کی نہ صرف اجازت دی، مگر جب شہید بھٹو کے دور میں طلبہ کے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے جو امید کے سیاست پہ چلتے تھے، تو وہ یونینز نہ صرف اپنے ادارے میں اپنے آواز پہنچاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وقت کا طلبہ یونین سے ان کا رائے لیتے تھے، اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے یونین سے پوچھتا تھا، نوجوانوں سے پوچھتا تھا، طالب علم سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا مستقبل آپ ہو، آپ مجھے بتائیں، حکومت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، ملک چلانا ہے تو ملک کے نوجوان ہمیں بتائیں گے کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ اور نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان بھر میں روزگار کی بندوبست کی، مگر دنیا بھر میں انہی نوجوانوں کو مفت پاسپورٹ دلوا کے بھٹو شہید نے دنیا بھر میں بھی روزگار دلوایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہر کسی کو، ہر طبقہ کو جمہوری حقوق، آئینی حقوق، مگر ساتھ ساتھ معاشی حقوق، روٹی، کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کر کے دکھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا ملک کا دفاع کو یقینی بنایا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا کارنامہ ہے، یہ سیاسی کارکن کا کامیابی ہے کہ آج پاکستان اٹامک قوت ہے۔ مسلم دنیا میں اگر ایک ہی اٹامک پاور ہے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی وجہ سے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نفرت کا سیاست نہیں، امید کے سیاست پہ چلتا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انتشار کی سیاست نہیں، یکجہتی کی سیاست پہ یقین رکھتا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کو آپس میں
نہیں لڑواتا تھا، اس ملک کو جوڑتا تھا۔ اور آج بھی اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانا ہے، پاکستان میں آج بھی معاشی انصاف دلانا ہے، پاکستان کو دنیا کا میں ہمارا جو آئسولیشن ہے، اپنا خواجہ بسی کے تھرو اپنا مقام، کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا یکجہتی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی امید کی سیاست یہ حاصل کر سکتی ہے۔ ہم تو اپنی ذات کی سیاست نہیں کرتے، اپنے عوام اور اپنے ملک کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ یہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے یحییٰ خان کا آمریت ختم کیا، ضیاء الحق کا آمریت ختم کیا، عامر مشرف کا آمریت ختم کیا، اور سلیکٹڈ راج کا خدا حافظ کہہ دیا۔ خدا حافظ۔ ہم نے اس قسم کا قیادت دیکھا ہے جو شہادت قبول کرے، جو پھانسی کے پھندا پہ چڑھے، مگر اس وقت بھی نفرت کا سیاست نہ کرے، اس وقت بھی انتشار کا سیاست نہ کرے۔ ہم نے اس قسم کا قیادت آج کل کے نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے، غلط بتایا جاتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ یو ٹرنز لیتے ہیں۔ ہمیں تو قائد عوام جیسے قیادت چاہیے، ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے شہادت چاہیے، جو شہادت بھی قبول کرے، جو شہادت بھی قبول کرے مگر اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، یو ٹرن کبھی نہیں لیا۔ یہی نظریہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلی۔ والد کو شہید کر دیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، والدہ کو جیل میں ڈالا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، جلا وطن کیا، خود وہ ضیاء الحق کی آمرانہ جیل برداشت کی، خود جلا وطن برداشت کی، اپنے شوہر کو 12 سال سیاسی پاکستان کا سب سے لمبا جو سیاسی قیدی رہا ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا آصف زرداری رہا۔ مگر اس 30 سال سیاسی جدوجہد میں جو پاکستان کا سیاسی کربلا ہے، اس سیاسی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک دن کے لیے بھی نفرت کی سیاست نہیں کی، ایک دن کے لیے بھی انتشار کی سیاست نہیں کی۔ والد کو شہید کیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، آخرکار خود شہید ہو گئے، مگر زندگی بھر کبھی نہیں پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ بھی اٹھا۔ آج کل لوگ انگلی کٹا کر شہادت کا منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں
سیاست اگر کرنی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نفرت کی سیاست نہیں، محبت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہ انتشار پھیلانے والے سیاست نہیں، وہ غیرت مندوں، وہ بہادروں کی سیاست میں یقین رکھتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، اور پاکستان کی تاریخ میں سارے مرد سیاستدان کا بہادری دوسری طرف. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو معلوم تھی کہ یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند مجھ پہ حملہ کریں گے. ان دہشت گردوں کا سہولت کار وقت کا آمر بن چکا ہے. وہ واپس آئی تھی تو اسی کراچی میں کارساز حملہ، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے. اس دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو انتشار کی سیاست یا نفرت کی سیاست شروع نہیں کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر چاہتی تو اس پہلا بم دھماکے کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر کے آپ سے ویڈیو کے خطاب کر سکتی تھی، مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی، وہ بہادر تھی، وہ دلیر تھی. ملک کے کونے کونے میں پہنچی اور راول پنڈی میں کھڑے ہو کر وقت کے آمر کو للکاری، دہشت گردوں کو للکاری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں عامر ضیاء کا راج تھا. آئین توڑ کے حکومت پہ، ملک پہ قبضہ کیا تھا، اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی، جو ان کے آئینی حقوق تھے، وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا. اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی، قانون کی نظر میں وہ مرد کے عادی تھی. مطلب in the eyes of the law، قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man. اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی. فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی، اور کیسی وزیر اعظم بنی. اگر ملک کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے حقوق،
اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے، کسانوں کو حقوق دلوائے۔ اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا، یونین سازی کا اجازت کی۔ اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی، مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی۔ ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی۔ اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈر سی کیبلز دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں 2 آمروں کو بگائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی۔ جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی۔ ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی، مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ نہ نفرت کی سیاست، نہ انتشار کی سیاست، یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھول چکی تھی کہ کس نے میرا شوہر کو جیل میں بند کیا، کس نے میرے اوپر، میرے پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، کس کے دور میں میرے پارٹی کارکن کو، میرے شوہر کو تشدد کیا گیا۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست کرتی، انتشار کی سیاست کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ملک کا مفاد میں، اپنے عوام کا مفاد میں، جمہوریت کا بحالی کے لیے، ایک آمر کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے انہیں سیاستدانوں کے پاس پہنچا جنہوں نے شوہر کو جیل میں ڈالا اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے تحریک شروع کی۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کا نہیں، عوام کے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے
ہر کسی سے لڑنے کی سیاست نہیں مگر جوڑنے کی سیاست سکھائی ہے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے والد کی طرح وہ ثابت کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، یو ٹرن نہیں لی، مگر وہ خود بھی شہادت قبول کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. ہمارے آنکھیں کے سامنے راولپنڈی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا. ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کی سیاست کھیلتے. اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے. کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاؤ کا سیاست کرتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دی گئی. یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جی ایل او کے لیے، صدر زرداری کے لیے، میرے لیے. لیکن ہمیں نفرت کی سیاست سکھایا ہی نہیں. جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کہا، کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے. وہ موقع بنتا تھا میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے. میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا، ماموں کو دونوں دفن ہوئے، اب بس ہو گیا، برداشت ختم ہو رہا ہے، مجھے انتقام چاہیے، انتقام دو. اوان صدر میں چلو، اوان صدر میں ٹوٹ پڑو، مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے. اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا. مگر شہید بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں سکھائی، ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں امید کی سیاست سکھائی، یکجہتی کی سیاست سکھائی. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے تاریخ کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست، امید کی سیاست، جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا، عامر مشرف کو گھر بھیجا، آمریت ختم کی، جی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا. نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی، NFC ایوارڈ دلوایا، جی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جی بھٹو کا نعرہ لگایا، خدمت کی سیاست کی، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی، پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ یہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی، اب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت دیکھا، خود جس پہ خود تشدد ہوا تھا، اسی صدر زرداری نے اس ملک کا قیادت سنبھالتے ہوئے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا، ایک بھی نہیں. اسی صدر زرداری جس کی زندگی بھر اسی میڈیا پہ کردار کشی ہوتی رہی اور آج تک ہو رہا ہے، اسی صدر زرداری نے کبھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے. وہ اس حد تک جب آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کا نعرہ لگاتے ہو تو صدر زرداری خود ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ اس لیے کہ ہم اتحاد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، پورے پاکستان کو ایک کر کے پاکستان کا مسائل کا حل نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نفرت کی سیاست پہ، انتشار کی سیاست کو رد کرتے ہیں. جب میں اپنا سیاست شروع کر رہا تھا تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ راج قائم کرنے کے لیے جمہوریت کو خطرہ ڈالنے کے لیے ایک سازش پک رہا ہے، اور اس سلیکٹڈ راج کو قائم کرنے کے لیے، اس کٹ پتلی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی، ایک صوبے تک محدود کرنے اور اس صوبے سے بھی باہر پھینکنے کی کوشش کی. صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی کو، عہدیدار کو، سیاسی کارکن کو جیل میں ڈالا گیا. جیسے میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بندوق کی نوک پہ میرے پارٹی سے لوگ نکالے گئے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، مگر ایک دن کے لیے ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کی، انتشار کا سیاست نہیں کی. ہم نے کھلے دعویٰ کیا، وعدہ کیا اپنا کارکن سے، اپنا عوام سے، اپنا ملک سے کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے اس کٹ پتلی کو
اس سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا گیا جو آپ کے آئینی حقوق سلب کرنا چاہ رہا ہے، صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، معاشی قتل، عوام کا معاشی قتل پر اتر آیا ہے، مزدوروں کا معاشی قتل، کسانوں کا معاشی قتل، نوجوانوں کا معاشی قتل، مہنگائی کا سونامی، ٹیکسز کا طوفان، کری چوری بھی۔ مگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو سیاسی مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو بائی الیکشنز کے میدان میں کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہاں ہمارا احتجاج ہوگا، ہمارا لانگ مارچ ہوگا، مگر اس کا نتیجہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی تاریخ کے پہلی بار ہم عدم اعتماد کو ہتھیار بنا کے، آئینی جمہوری ہتھیار اپنا کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے۔ ہم نہ عدالت کے دروازے کے کھٹکھٹائیں گے، نہ کہیں اور کھٹکھٹائیں گے۔ ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے شروع ہونے والے عوامی مارچ جو کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پورا پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نہ ایک پتھر پھینکا، نہ ایک گالی دی، نہ کہیں آگ جلائے، صرف سیاسی پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے اعلان کیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور ہم نے سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے، عمران آپ کی کامیابی وائٹ ہاؤس کو دلوانا چاہ رہا ہے، عمران خان آپ کا جدوجہد، آپ کی محنت کو امریکی سازش قرار دے رہا ہے۔ اس جھوٹا شخص کو سمجھائیں کہ اس نوجوان نے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان جیالوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری طریقے سے تھرو ہروایا۔ ہار مانو، ہم تو ابھی شروع ہو رہے ہیں، اپنا سیاست کا کہانی ابھی سے شروع ہو رہا ہے، اور آتے ہوئے ہم نے عمران کا خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو جہاں بہت ہی کامیابیاں تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے، تب بھی اور کام کرنے کا گنجائش تھا، آج بھی اور کام کرنے کا جو گنجائش ہے، مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت پاکستان کی ایک ہی وفاقی جمہوری شہیدوں کا جماعت کا حصہ بنے، جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کر کے نیازی کو گھر بھیجا، ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسئلے کے حل نکالیں گے، عوام کے خدمت کریں گے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو ہمارے ہاں
डेवोल्यूशन तो हुआ था, सेहत का निजाम मौजूद था मगर महंगा था। दिल का इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े बिल्स भरने पड़ते थे। हमने इतना कम टाइम में ये करके दिखाया कि ना सिर्फ कराची में मगर सिंध भर में दिल के मुफ्त इलाज के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो कोई सूबा इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, हमारा पड़ोस का कोई मुल्क इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और ये आपका कामयाबी है। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो ना आपका पाकिस्तान में किसी हुकूमत का हॉस्पिटल में, आप पाकिस्तान में ना आपका किडनी का इलाज होता था, ना लिवर का इलाज होता था। महंगा तरीन इलाज वो भी बाहर जाके आपको करवाना पड़ता था। और ये कायम अली शाह की वजह से, ये मुराद अली शाह की वजह से, ये पीपल्स पार्टी की वजह से, ये जीए भुट्टो का नारा की वजह से कराची से लेकर गंबद तक आपने किडनी का इलाज करवाना है, आपने लिवर का इलाज करवाना है, 100% मुफ्त करवाना है, तो यहां ही हो सकता है। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत मेहनत की थी कि थर का कोला से थर को बदले ताकि थर पाकिस्तान को बदल सके, वहां मुआशी इनकलाब हो, वहां रोजगार हो, पाकिस्तान का बिजली का बहरान कम हो। और सदर जरदारी ने वो मंसूबा शुरू किया और मुझे ये फख्र का एजाज है कि मैंने अपने हाथों से वो इनकलाबी थर कोर का मंसूबा लॉन्च किया, शुरू करवाया, जिसकी वजह से ना सिर्फ थर के अवाम को फायदा हो रहा है, ना सिर्फ सिंध का अवाम को फायदा हो रहा है, मगर पूरा पाकिस्तान का फैसलाबाद तक का अवाम का फायदा हो रहा है। हमने जब ये सफर शुरू किया तो ना कराची में ना लारकानों में आपके पास ना कोई बस का निजाम था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं था। जब हमने ये सफर शुरू किया तो कचरा उठाने तक का कोई निजाम नहीं था, कराची से लेके लारकानों तक। जब हमने ये सफर शुरू किया तो हमारा हुकूमत की तरफ से कराची से लेके लारकानों तक ना कोई एम्बुलेंस का निजाम था, और हमने इतना कम टाइम में मुफ्त बस सर्विस, नॉट मुफ्त, 50 रुपीस का एयर कंडीशन बस सर्विस ना सिर्फ कराची भर में हमने शुरू किया है मगर लारकानों में भी शुरू किया है, और सिंध के हर शहर में पहुंचेंगे। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से अब कचरा उठाना का सिलसिला शुरू हुआ। इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा, मगर ये कराची की तरफ महदूद नहीं। मैंने ये निजाम लारकानों शहर में भी शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला शहर शहर में पहुंचाऊंगा। जब आपने
مجھے وزیر خارجہ بنایا اس اتحادی حکومت میں، تو ہمارا تعلقات ہمارا ہمسایہ ملک سے تو خراب ہی تھے، مگر امریکہ سے بھی خراب تھے، یورپین یونین سے بھی خراب تھے۔ ہم FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا گرے لسٹ پہ تھا، جس کا معاشی بوجھ عام آدمی اٹھا رہا تھا، اور وہی لوگ جنہوں نے ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈالنا تھا، ان سے ہم نے مفت میں جھگڑا چھیڑ لیا۔ امریکہ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ جھگڑا، یورپ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے FATF کا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانا تھا، ان کے ساتھ بھی جھگڑا۔ ہم نے 6 مہینہ کے اندر ہی اندر ہمارا تعلقات بحال کیا، اور پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کے مفاد کے لیے، پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے گرے لسٹ تک وائٹ لسٹ کا سفر پیپلز پارٹی نے مکمل کیا۔ ہم تو گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا قربانی بھی گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا کامیابی بھی گنوا سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس ملک کو اگر حقوق ملے، بھٹو صاحب کے دور میں، بی بی شہید کے دور میں، کسی بھی دور میں، تو وہ پیپلز پارٹی نے حقوق دلوائے۔ اور اس ملک کے غریب عوام کو معلوم ہے، اس ملک کا عام آدمی کو پتا ہے، اس ملک کا محنت کش، اس ملک کا سفید پوش طبقہ، اور سب کو معلوم ہے کہ اگر حق ملنا ہے تو پی پی نے دلوانا ہے، اگر معاشی انصاف ہونا ہے تو پیپلز پارٹی معاشی انصاف دلوا سکتی ہے۔ ہم اپنے سیاسی مخالف سے کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست بند کرو، انتشار کا سیاست بند کرو، اس قوم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش کرنا بند کریں، تو پھر شاید یہ قوم آپ کو معاف کر سکے، ورنہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج جو بھی جھوٹ کہا جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے جدوجہد کی، اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے قربانی دی، تو دوسری طرف یہی کٹ پتلیاں، یہی سلیکٹڈ سیاسی جماعتیں نے ہمیشہ ہر جمہوریت دشمن قوت کے ساتھ مل کے، حمید گل سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے۔ ہر غیر جمہوری سازش میں یہی سلیکٹڈ لوگ ساتھ تھے، عوام کے حقوق سلب کرنے میں، آمرانہ نظام نافذ کرنے میں یہ پولنگ ایجنٹس بنے۔ آج جب ہمارے سارے ادارے نے اپنے غلطیاں مان چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم متنازع نہیں آئینی کام کریں گے، آج کے بعد ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اسی وقت سارے سلیکٹڈ سیاستدان پریشان ہوئے، سارے کٹ پتلیاں پریشان ہوئے کہ اگر یہ لوگ غیر سیاسی ہو گئے، اے پولیٹیکل ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے، آئینی کردار ادا کریں گے، تو ہم جیسے سلیکٹڈ سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وقت وہ نفرت کی سیاست شروع، وہ انتشار کی سیاست شروع، وہ سازش کا سیاست شروع، ملک توڑنے کا سیاست شروع۔ اپنا گری چوری کو چھپانے کے لیے
गोगी साहिबा को बचाने के लिए, अलीमा बाजी को बचाने के लिए, फॉरेन फंडिंग केस से छुपने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है, नफरत की सियासत खेला जा रहा है, धमकियां दिया जा रहे हैं। उन सारे सियासी कोतों को हम खबरदार करते हैं और उनको याद दिलवाना चाहते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी मौजूद है। हमने माजी में भी हर अवाम दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया, हर जमहूरियत दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया। आज भी हम ये कठपुतली का साजिश नाकाम करवाएंगे। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, लिख लो। ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। याद नहीं है आपको, नेशनल असेंबली ने इसे इस्तीफा तो दिए थे, जैसे जैसे बाई इलेक्शन शुरू हो गए तो अदालत पहुंच जाते हैं कि प्लीज जनाब हमारा इस्तीफा वसूल ना करो, हम सियासी शोषा कर रहे थे आपसे। वो अपना सैलरी सो ले रहे हैं, तनख्वाह जमा कर रहे हैं, मगर अपना काम ना नेशनल असेंबली पहुंच के कर रहे हैं, ना सूबे की असेंबली में पहुंच के कर रहे हैं। और आज भी अपना नाकाम तरीन मार्च, कामयाब मार्च तो सिर्फ जियाले कर सकते हैं। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। डर गया बुज़दिल, डर गया, भाग गया पीछे। और ये भागते हुए, जैसे उसने असेंबली अदम एतवाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको, वैसे ही ये पिंडी से भाग निकला और ये शोषा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतलियों से नहीं डरती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डट के आपका मुकाबला, आपका मुल्तान में बाई इलेक्शन में हमने आपका मुकाबला किया और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दिलवाए। और मैं एक दिन के लिए नहीं पहुंचा कैंपेन करने के लिए। मलीर के बहादुर जियालों ने, ये वो लोग हैं जो अल्ताफ वाला MQM का मुकाबला करते थे, जो शहादत से नहीं डरते हैं, जो गरीबों का खातिम है, अवाम का खिदमतकार है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही है। उन्होंने मलीर में इमरान का मुकाबला किया। बड़ा बड़ा क्रिकेटर बन के फिरता है, उस सिलेक्टेड इमरान को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो मेरे मलीर के जियालों ने इमरान खान को हरवाया।
लियारी में वो तो खुद भागे, इतने बड़े बड़े बन के फिरते थे। जब वो फैज़याब थे तो लियारी पे टाका मारा गया। जब वो फैज़याब थे तो लियारी का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया इम्तिहान का। पूरा कौम में, पूरा मुल्क में पीटीआई और सिलेक्टेड वाले अपने बाय इलेक्शंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, मगर मेरे लियारी के लाडले से डर गए। बुज़दिल निकले। पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा वसूल हुआ। खुद जाके उनके उम्मीदवार ने अपना नामजदगी के जो कागज है वो जमा किए, खान का जमा किए। इलेक्शन का 2 दिन रहते हैं तो कहीं से इस्लामाबाद से कोई स्टे ऑर्डर की बंदोबस्त करते हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी के लियारी के जेलों से डरते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। इस्तीफा वसूल ना करो, ये तो सियासी शोशात था। ये हम सियासत खेल रहे थे। अमरीकी साजिश पे खेलना है, IMF के मुज़ाकरा पे खेलना है, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ खेलना है, मगर सियासत खेलना है। इस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी ने ना कल की, ना आज कर रही है, ना आने वाले मुस्तकबिल में करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी सियासत में यकीन रखती है। आप हमारे साथ थे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इस कराची का किस्मत बदल देंगे, इस मुल्क का किस्मत बदल देंगे। और इंशाअल्लाह ताला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। आम आदमी को मुआशी इंसाफ दिलवाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस कराची के नेशनल पार्क में जियालों का जलसा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने आमरीत का मुकाबला करके जमहूरियत को मजबूत किया, नफरत और इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बिलावल ने दावा किया कराची का अगला मेयर जियाला ही होगा। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि हमें एक सूबे तक महदूद करने की कोशिश की गई। जरदारी, फरियाल, तालपुर समेत दीगर को जेलों में डाला गया।